جائیں گے تو یہ کہیں گے اور سجدے میں جائیں گے تو یہ کہیں گے. باقی نہ اس کے معنی کی طرف دھیان ہے، نہ اس کے الفاظ کی طرف دھیان ہے، نہ خضوع ہے، نہ خشوع ہے، نہ تو بے روح نظر آتی ہے سب کچھ. جب کوئی بے شک زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، اور رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن کبھی اس طرف دھیان ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، کیا کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، گزر رہی ہے اسی طرح. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ رہتا ہے خیال رہا، بہت عرصے تک نہیں آتا، کبھی آ بھی جاتا ہے، اور آ جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ جو کچھ نمازیں پڑھی پتہ نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں ان کا ثمرہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. یہ ہوتا ہے نا خیال. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ارے بھائی ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی فرماتے تھے، یہ ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی تمہارا جو کام ہے وہ کرنے کا وہ کرو. وہ یہ کہ اپنی طرف سے نماز کو جتنا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو بناؤ. اپنی طرف سے دھیان دو ان الفاظ کی طرف جو زبان سے نکل رہے ہیں. اگر معنی سمجھتے ہو تو معنی کی طرف دھیان دو، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا خیال، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا. اپنی طرف سے سوچ سوچ کے خیالات نہ لاؤ. غیر اختیاری آ گئے تو انشاءاللہ کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا. جب تنبہ ہو جائے دوبارہ لوٹاؤ، جب پھر غفلت ہو جائے پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ پھر لوٹاؤ، یہی کرتے رہو. پھر بھی جب نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے حدیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار مانگا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو معنی اس کے ہے ہی یہ کہ اللہ جو کچھ مجھ سے بن پڑا ٹوٹا پھوٹا وہ تو میں نے حاضر کر دیا، لیکن جانتا ہوں کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں. نہ جانے کتنی کوتاہیاں اس میں ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں اس میں ہیں، آپ کی بے ادبیاں اس میں ہیں، گستاخیاں اس میں ہیں. تو اے اللہ میں نماز کا سلام پھیرتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں اس پر آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ان کوتاہیوں سے استغفار. اللہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جب مغفرت مانگو گے سچے دل سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں. جب استغفار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت انشاءاللہ فرما دی. سچے دل کے ساتھ استغفار کیا ضرور مغفرت فرما دی. کیا معنی مغفرت فرمانے کے؟ کہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، بے دھیانی کی، غفلت کی، بے ادبیوں کی جو غلطیاں ہوئی تھیں، انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت وہ کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی. جب وہ معاف ہو گئی تو انشاءاللہ نماز جو ہے اللہ میں نے کہا چلو تمہارے اس نماز کے اندر 2 حصے تھے. نماز کے اندر ایک حصہ تھا اس میں تمہارے جذبہ ایمانی کا. میرے پاس آئے تھے تو اپنا جذبہ ایمان ہی تو لے کر آئے تھے، وہی جذبہ ایمان تمہیں میری طرف نماز کی طرف متوجہ کر رہا تھا. تو ایک حصہ اس نماز میں تمہارے جذبہ ایمانی کا تھا اور ایک حصہ اس میں تمہاری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، بے ادبیوں کا تھا. تو جب تم نے نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہہ دیا اور مجھ سے مغفرت مانگ لی اس دوسرے حصے کے اوپر، تو یہ دوسرا حصہ ہم نے نکال دیا. اس میں جب دوسرا حصہ نکال دیا تو اب یہ کیا رہ گیا؟ جذبہ ایمانی رہ گیا. تو انشاءاللہ وہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے میاں یہ جو ہر وقت تم کہتے رہتے ہو اپنی نمازوں کی ناقدری کرتے ہو، جو یہ کہتے ہیں نمازوں کے بارے میں، کہتے ہیں جی ہماری نمازیں کیا ہیں، ٹکرے مارنا ہے، وقت گزاری ہے، عادت ہے، فلانا ہے. تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. ارے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس نماز کی توفیق عطا فرما دی. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی بارگاہ میں داخلے کا موقع عطا فرما دیا. ٹھیک ہے تم سے اس بارگاہ کے آداب ادا نہ ہوئے، اس بارگاہ کے شان نشان تم سے کام نہ ہوا، لیکن یہ کرم کیا کم ہے ان کا کہ اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق تو مل گئی.
قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت. تو اس آستانے کے پاس حاضری کا موقع تو مل گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق تو دے دی. پہلے اس کے اوپر شکر ادا کرو اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار, جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عبادت کا نور تم کو حاصل ہو ہی جائے گا. اس واسطے برا یہ مت کہو کہ یہ ٹکریں مارنا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو کچھ بھی نصیب ہو رہی ہے نعمت ہے. ہاں اس کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہو, وہ چھوڑو مت, لگے رہو اس کام میں. اور ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو استغفر اللہ, اس نیت سے پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ اس نماز میں جو کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی. بس جب یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا, کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا, لیکن ظاہر ہے کسی کتاب سے ہی نقل کیا ہوگا حضرت نے, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عبادت کے بعد دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری کمر توڑ دی. دو کلمے کہہ دے ہر عبادت کے بعد, کیا کہہ دے الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ, یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں نے شیطان کے حملہ کرنے کے سارے راستے بند کر دیے. پہلا راستہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بڑی اچھی عبادت کی میں نے, واہ واہ بڑا اچھا کام کیا, تو عجب میں مبتلا ہو گیا, خود پسندی, میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا, میں تو بڑا اللہ والا بن گیا, تو عجب میں مبتلا کر دے گا. الحمدللہ اس کا علاج ہے کیا کہ جو کچھ بنا وہ سب اللہ کا کرم ہے, تو اس سے توفیق عطا فرمائی. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرا. تو الحمدللہ سے عجب کا خاتمہ ہو گیا اور مایوسی کا خاتمہ ہو گیا. مایوسی پیدا کر دیتا کہ جی کیا تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ تیری نماز کسی قابل ہے, تو مایوسی بھی ختم ہو گئی. الحمدللہ عجب کبھی خاتمہ اور مایوسی کا بھی خاتمہ. اور دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تیری نماز جو ہے یہ تو فضول ہے, الیاذ باللہ, یہ کوئی لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق ہے, جو لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق نہیں, تو کر نہیں سکتا وہ کام جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو, تو تو خام کا اس چکر میں پڑا ہے, مایوس کر کے چھوڑوا دو. اس کا علاج استغفر اللہ کہ ہے تو بے شک یہ میرا نماز جو ہے یہ کوتا ہے اور نہ جانے اس کے اندر غفلتیں ہیں, اس کے اندر کیا کچھ ہے اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اس جانب کا, تو جب استغفار کر رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی, میرے جتنے بہکانے کے راستے تھے اس عبادت کے ذریعے وہ سارے اس نے ختم کر دیا. الحمدللہ استغفر اللہ. تو ہر نماز کے بعد, ہر عبادت کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ, اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی. تلاوت کی, تلاوت کے بعد کہو الحمدللہ استغفر اللہ. الحمدللہ کا معنی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی, ورنہ میرے بس میں تو نہیں تھا. اور استغفر اللہ, اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں, مغفرت مانگتا ہوں, اس واسطے کہ یہ عبادت جیسی انجام پانی چاہیے تھی ویسی انجام پائی نہیں. جئنا کا بضاعت مزجاۃ, اے اللہ ہم تو آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں. کھوٹی پونجی ہمارے لحاظ سے وہ کھوٹی ہے, ہمارے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہیں, ہماری جو غلطیاں ہیں, ہماری جو غفلتیں ہیں, ان کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے یہ کھوٹی پونجی ہے, بضاعت مزجاۃ. لیکن اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے کہ اس کھوٹی پونجی کو اصلی بنا لیں, قبول فرما لیں. اللہ تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے نا. کوئی بھی کتنی بہتر سے بہتر عبادت لے کے چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, بڑی آراستہ, بڑی پیراستہ
بہت اعلیٰ درجے کی لے کے چلے جاؤ، لیکن اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو وہ کھوٹی ہی ہے. لہذا قبولیت ان کی اور ان کی طرف سے اس کے اوپر ثواب اور اجر، یہ سب کچھ ان کا کرم ہی کرم ہے. تو اللہ جب اس صورت میں کرم فرماتے آپ، جب میں بہت آراستہ پیراستہ کر کے لے کے آتا، اس وقت بھی کرم ہی فرماتے. اب یہ جیسی ٹوٹی پوٹی لایا ہوں، یہ کھوٹی پونجی لایا ہوں، تو اللہ جب بھی آپ ہی کرم ہی فرمائیں گے. جب اس وقت میں کرم فرماتے اللہ اب بھی کرم فرماتے.